ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دی شائننگ اسٹار کوئز کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر حاضر، تیسری ٹیم طرف بڑھتے ہیں۔ شاندار مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ ہے، کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری ٹیم ہمارے پاس، بیٹا اپنا نام بتا دیجئے مائک میں اونچی آواز میں۔ عریشہ فاروق۔ عریشہ فاروق، آپ بیٹا بتا دیجئے۔ مہنور ناصر۔ مہنور ناصر، اور آپ آئے ہیں اسکول ماڈرن سائنس ملیر لانڈی سے۔ پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف میرا آ رہا ہے، کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کاموں پر لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ براہ راست غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدرین میں، یعنی غزوہ بدر میں شامل تو نہیں ہوئے تھے لیکن انہیں بدرین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں برابر کا حصہ بھی دیا۔ ان میں سے کچھ کے نام بتا دیں، 4 سے 5 کے نام بتا دیں۔ 8 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرین میں شامل کیا۔ بالکل 8 صحابہ کرام ایسے ہیں، جی جواب درست ہے، لیکن ان میں سے کوئی 3-4 کا نام بھی بتا دیجیے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو لبابہ، حضرت عاصم بن عدی، حضرت عاطب بن حاتب، حضرت حارث بن عاطب۔ درست جواب ہے جی، زبردست 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 زبردست۔ یہ 8 شخصیات ایسی تھی جو ان کو نبی علیہ السلام نے خود غزوہ بدر میں جانے سے روکا تھا اور انہیں مختلف امور کی ذمہ داری دے کر گئے تھے کہ مدینہ میں کسی کو نماز کی ذمہ داری پر ٹھہرایا تھا، کسی کو انتظامات کی ذمہ داری پر ٹھہرایا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے ان کے نکاح میں تھی، ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پر ٹھہرا دیا تھا، تو پھر واپس آ کر ان سارے 8 صحابہ کو بھی بدرین میں شامل کیا گیا تھا۔ زبردست بیٹا۔ دوسرا سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے القابات زہرا اور بطول کا مطلب بتا دیجیے۔ زہرا کے معنی نور والی اور بطول کے معنی عقل و کمال والی۔ درست جواب ہے جی، زبردست۔ زہرا نور والی، بطول عقل والی، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، کیا شان ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی والدہ کا نام بتا دیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ، آپ علیہ السلام کی ڈھارس امید۔ زبردست بیٹا، 3 جوابات بالکل درست ہیں، ٹیمیں مقابلہ بڑا زبردست کر رہی ہیں۔ چوتھا سوال، تیمم کا حکم کس زوجہ کے ہار گم ہونے کے بعد نازل ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کیا تعالیٰ۔ بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیمم جانتے ہیں نا میرے بیٹے، میرے بچے جانتے ہیں تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم اسے کہتے ہیں کہ جب قریب قریب پانی نہ ہو اور نماز کا وقت آ پڑے تو آپ پھر تیمم کرتے ہیں، مٹی سے جو وضو کرتے ہیں وہ اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور یہ تحفہ بھی امت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ملا تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ پہ وہاں سے روانگی میں دیر ہو گئی، کس وجہ سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کی پیاری لاڈلی زوجہ تھیں، تو آپ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ میری زوجہ کا، میری بیوی کا ہار تلاش کیا جائے پہلے۔ تو اس ہار کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی تو نماز کا وقت جانے لگا، قریب پانی نہیں تھا، تو اب کیا کریں، وضو کیسے کریں؟ تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، میں آپ کی نماز کو قبول کر لوں گا۔ تیمم بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ طفیل ہمیں ملا۔ زبردست بیٹا، یہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ شب قدر رمضان کے حوالے سے بیٹا، شب قدر رمضان المبارک کی کون سی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے؟ تیسرے عشر کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ رمضان کیا المبارک کی بات راتوں ہے، میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست۔ 5 سوالات صحیح، ریپڈ فائر کی طرف سر علی اصغر کی طرف بڑھیں گے۔ پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ آم۔ روزہ واجب ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ 4۔ درست۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن جمع کرنے والے 4 صحابہ کرام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ انصار سے۔ درست۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ 11 ہجری کو رمضان مبارک کے مہینے میں۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے اپنے حصے کے، بیٹا یہ سوال آپ سے مکمل نہیں ہو چکا لیکن اگر اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ سوال مکمل کرنا۔ سوال نہیں کروں گا، سوال نہیں، میں نے یہاں تک رک گیا ہے میرا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو جواب دیجیے گا، نہیں آئی تو غلط جواب مت دیجیے گا۔ سوال تھوڑا سا بس پھر یہ 4 سوالات ان کے درست ہوئے۔ اب میں نے کہا تھا بیل ہو جائے گی تو میں سوال روک دوں گا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے میرے سوال کی تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ 4 سوالات کے ساتھ بھائی یہ ٹیم زبردست زبردست مقابلہ، زبردست مقابلہ۔ 4 سوالات آپ کے بالکل درست ہیں۔ اگر آپ سوال کو گیس کر لیتے، جج کر لیتے تو اس لیے میں نے کہا غلط جواب نہیں دینا ہے۔